So well, Assalamu alaikum dear students and friends. This is our third video regarding the job finding, admission on self-finance based and admission on scholarship based in abroad. Today we will discuss about the documentation, which documents are required for these purposes. So let's start, but I hope you all will be in good health and also doing the good things in your life. So let's start with the kind words of Shakil Azmi کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے، زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح اقبال نے بھی کہا تھا کہ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے۔ لیکن موٹیویشن کے ساتھ ساتھ ہارڈ ورکنگ اینڈ کنسسٹنسی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم آپ کو مفت میں انفارمیشن دے سکتے ہیں، آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، آپ کو گائیڈ لائن پرووائڈ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی جگہ آ کے اگر آپ کہیں کہ محنت بھی خود کریں تو یہ ذرا مشکل کام ہے، وہ آپ کو خود کرنا ہوگی۔ آپ کو پروفیسرز کو ای میل خود کرنی ہوگی، آپ کو پروفیسرز کو موٹیویشن لیٹر اور لیٹر آف انٹرسٹ بنا کے ٹائپ کر کے لکھ کے خود آپ نے ای میلنگ کرنی ہے تھرو اپنے ای میل اکاؤنٹس کے، تھرو اپنے لنکڈ ان اکاؤنٹس کے۔ تو یہ آپ ہی کرنے والے کام ہے اور ڈس ہارڈ نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اب مین پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ کون سے ڈاکومنٹس چاہیے۔ تو سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ کے تمام ایجوکیشنل سرٹیفکیٹس کی ٹرانسکرپٹس اور ڈگریز، اور یہ ٹرانسکرپٹ اور ڈگریز متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے ٹیسٹڈ اور ویریفائڈ ہونی چاہیے۔ اسی طرح کچھ اور ڈاکومنٹس ہیں جو کہ آپ کو آپ کی یونیورسٹی جہاں سے آپ نے اپنی لاسٹ ڈگری مکمل کی ہوتی ہے وہاں سے ایشو ہوں گے، جیسے کہ انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ، کریکٹر سرٹیفکیٹ اور 2 ریکمنڈیشن لیٹر جو کہ جس ڈپارٹمنٹ میں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں کے پروفیسرس کے ہوں۔ اسی طرح جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے وہ اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں جاب کر رہے ہیں تو وہاں سے بھی لے لیں، کیونکہ یہ بھی میٹر کرتا ہے، ایک پوائنٹ آپ کا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے آئلٹس، پی ٹی ای، ڈولنگو یا آکسفورڈ انگلش ٹیسٹ پاس کیا ہے تو یہ بہترین ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے انگلش سرٹیفکیٹ بھی لازمی یونیورسٹی سے لے لینا ہے، کیونکہ جتنے زیادہ سپورٹنگ ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہوں گے اتنا زیادہ آپ کو فیور ملتی ہے۔ ایٹ دی اینڈ بات کریں گے میڈیکل ٹیسٹ کی یا فٹنس ٹیسٹ رپورٹ کی، تو یہ بھی ضروری ہے، چاہے آپ جاب پہ جا رہے ہیں، چاہے آپ ایڈمیشن کے سلسلے میں جا رہے ہیں ابراڈ اسٹڈی کے لیے، تو یہ بھی ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ جو میڈیکل ٹیسٹ ہے یا میڈیکل رپورٹ ہے اور دوسرا پولیس کریکٹر رپورٹ ہے، یہ اپنا جو متعلقہ تھانہ ہے اور جو متعلقہ ٹی ایچ کیو ہاسپٹل ہے اور ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے وہاں سے بنایا جائے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ جو متعلقہ ایڈریس اور متعلقہ ڈپارٹمنٹ کا سیم ایڈریس پہ ہونا، تو یہ بڑی میٹر کرتی ہیں، بڑی فیوریبل ہو جاتی ہیں، ڈاکومنٹ کی اتھینٹسٹی کو بڑھا دیتی ہیں۔ تو یہ کوشش کریں، تو باقی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ تو یہ ساری انفارمیشن تھی جو کہ اگر آپ باہر جاب کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں یا ایڈمیشن کے سلسلے میں، اینڈ پہ فائنڈ اپ کریں کہ سب سے پہلے آپ کو پاسپورٹ چاہیے، ایجوکیشنل سرٹیفکیٹ چاہیے، انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ چاہیے، اگر آپ نے آئلٹس، پی ٹی ڈلنگو کیا ہے تو یہ زیادہ فیوریبل ہے۔ اس طرح میڈیکل رپورٹ اور پولیس کریکٹر رپورٹ، اور جس ڈپارٹمنٹ میں، جس آرگنائزیشن میں یا جس یونیورسٹی میں پڑھے ہیں وہاں سے کریکٹر سرٹیفکیٹ، اور یہ تمام ڈاکومنٹس کوشش کریں کہ اٹیسٹڈ ہوں۔ اور سب سے ضروری چیز 2 ریکمنڈیشن لیٹرز اپنے پروفیسر سے آپ نے لینے ہیں، جو کہ آفیشیلی اسٹیمپ اور سائن کے ساتھ ہوں، اور اس کے اوپر ان کی آفیشیل ای میل مینشن ہو، اور ان کی وہ ای میل ایکٹیو ہو، جس پہ اگر یونیورسٹی یا کوئی ادارہ ان سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ان کو رپلائی کر سکیں۔ السلام، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو، سدا مسکراتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں خوشیاں اور کامیابیاں عطا کرے، آمین۔